السلام علیکم ناظرین، نیوز وین کے ساتھ میں ہوں سمیرہ نذیر۔ آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں۔ ان کا تعلق سندھ سے ہے اور ان کا نام ہے نصرت پٹھان صاحبہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ پیپلز پارٹی کو تو اس وقت نے پورے پاکستان نے جوائن کیا ہوا تھا جب میں نے جوائن کیا تھا ان کو۔ یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں 86 کی بات، جب محترمہ صاحبہ آئی تھی پاکستان، تو ہر گھر میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک امیج تھا۔ تو میری فیملی پوری پیپلز پارٹی ہے، اور اس وقت کوئی اور پارٹی تھی بھی نہیں۔ پروگریسو مائنڈ کے جو لوگ تھے نا، وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے تھے، اور ہم تو اس وقت کالج کے اسٹوڈنٹ تھے جب بے نظیر صاحبہ آئی تھیں۔ تو ایک تو وہ سندھی خاتون تھی، اور دوسری وہ بہت بہادر تھیں، اور بہادر باپ کی بہادر بیٹی۔ تو خاندان کا پورا جو سوچ تھی وہ محترمہ صاحبہ کی طرف تھی، تو اس لیے ہم بے نظیر صاحبہ کے ساتھ تھے، اور بڑے دبنگ انداز میں ان کے ساتھ تھے۔ اور بے نظیر صاحبہ کا ایک امیج ہے وہ بنانے میں ہم نے بڑا رول ادا کیا، اس چیز کو زندہ رکھنے میں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پیپلز پارٹی کو میں نے ایک پیریڈ پہ آ کے چھوڑا۔ میں نے جب 25 ایئرس بے نظیر صاحبہ کے ساتھ گزارے، تو جب وہ چلی گئی تھی دبئی، باہر چلی گئی تھی، تو ہم جیسے نظریاتی ورکر آئسولیٹڈ ہو گئے تھے۔ ہم دوسرے پارٹی کے لیڈروں کے ہاتھ میں چلے گئے تھے، جہاں آپ کو ایک ریسپیکٹ نہیں تھی، جہاں آپ کو ایک وہ نہیں تھا، جہاں۔ اور اس بیچ میں مجھے کینسر ہوا تھا، تو میں اس پیریڈ میں سے گزر رہی تھی، جسے مینٹلی ٹاما کہا جاتا ہے، کہ آپ فزیکلی بھی آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور مینٹلی بھی، اور روحانی طور پر بھی۔ اس وقت آپ کو پارٹی کے اندر یہ کہا جائے کہ آپ کی لیڈر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک گیٹ ویل سون کا کارڈ بھیجے یا ایک گلدستہ بھیج دے، اور وہ بزی لگی پڑی ہیں، اور آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی۔ تو اس وقت جس کنڈیشن میں تھی، اور پٹھان، غصہ، پریشانی، تو اس وقت میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، میں بھی ایسی پارٹی میں پھر نہیں بیٹھ سکتی جس کا لیڈرشپ جو ہے وہ اس ورکر کو نہ پوچھے جس ورکر نے زندگی موت ان کے نام پہ لکھی ہوئی تھی۔ تو جب نہیں تھا سپورٹ ہمیں، تو میں نے چھوڑ دی۔ لیکن میں نے چاہا تھا کہ بی بی جب آئیں گی تو میں دو بدو ان سے بات کروں گی اس مسئلے کے اوپر، اور لیکن بدقسمتی ہے کہ جب میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، تو وہ اس وقت پشاور میں تھی، کسی کے ہاتھوں میں نے پیغام بھیجا تھا، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ پشاور سے پنڈی آ گئی، اور پھر کسی کے پاس نہیں رہی وہ۔ نہیں، جب میں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا تھا تو میں اس وقت میں ممبر تھی اسمبلی کی۔ پھر ہمارا ایک الائنس گروپ بنا تھا سندھ میں، پولیٹکس کا، پولیٹیکل سندھی مائنڈ لوگوں کا ایک گروپ بنا تھا۔ اس میں پھر تھی ارباب غلام نعیم صاحب کے ساتھ۔ تو میں پھر 2008 سے پھر ایم پی اے بنی تھی سندھ الائنس گروپ کے تحت 2013 تک۔ اس کے بعد 2013 سے پھر میں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ میری پولیٹکس نہیں تھی، وہ بس ایک الائنس گروپ تھا، میں ان کے ساتھ تھی۔ لیکن وہ جو ایک دکھ ہوتا ہے نا بے نظیر بھٹو کے جانے کا، وہ ایک تھا۔ تو اب ان کے مقابلے میں کوئی ایسی لیڈرشپ تو تھی نہیں کہ آدمی کسی کو جوائن کرے۔ 17 میں جوائن کیا عمران خان صاحب کو۔ پی ٹی آئی کو ابھی تیسرا سال شروع ہوا ہے، اور جس کنڈیشن میں ہمیں ملی ہے حکومت، وہ تو آپ کو سارا پتہ ہے اس چیز کا، کہ جاتے جاتے اس گورنمنٹ جسے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایسا کچھ معاہدے، ایسا کچھ ہم کر کے جائیں جو بعد میں آنے والی جو بھی حکومت ہو وہ پریشان رہتا ہو
کہ وہ اسے ملک کیسے چلانا ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمیں اس لیول کا پتہ نہیں تھا کہ یہ خزانے کے ساتھ انہوں نے اتنا کچھ بلنڈر کیا ہوا ہے. اب جب واپس آئے, دیکھا, رپورٹس دیکھیں تو ہر طرف قرضہ ہی قرضہ تھا, اور اس قرضے کو اتارنے کے لیے آپ کے خزانے میں کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا ان لوگوں نے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو بڑی ابھی تک اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے. اور بدقسمتی یہ کووڈ آ گیا, بدقسمتی کہ حادثات کنٹینیو چل رہے ہیں, معیشت جو ہے ہماری وہ انٹرنیشنل لیول پر تو تباہی کا شکار ہے, لیکن ہمارے ملک کا پر اللہ میں نے کرم کیا ہوا ہے. قرضے اتار دیے ہم نے اس 2 سالوں میں. یہ جو 30,000 ارب روپے چھوڑ کے گئے تھے اس میں ہم نے 12,000 ارب اتار چکے ہیں ان 2 سالوں میں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس پوائنٹ سے ابھی کام بہت کرنا ہے. پہلے کبھی ایگریکلچر پالیسی نہیں تھی اس ملک میں. یہ ایگریکلچر ملک ہے اور آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کو سمت کا پتہ نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے اور جا کر کرنا کیا ہے وہاں پر. تو ایک چیز آپ کے پاس تھی نہیں. کم سے کم اس حکومت نے آپ کو ایک ایگریکلچر پالیسی دی ہے, ایک راستہ دکھایا کہ اس راستے پہ چلنا ہے. آپ کے پاس ہیلتھ کے فیسلٹیز کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہوا تھا گورنمنٹ سیکٹر میں. اس گورنمنٹ میں یہ کووڈ آنے کے بعد جب سامنے چیزیں کھلی کہ پتہ پڑا کہ جناب یہاں پر تو آپ کے پاس تو آکسیجن سلنڈر بھی نہیں ہے, آپ کے پاس ہاسپٹل میں ماسک تک نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹی چیز ہے نا. تو اس کے بعد خان صاحب نے اس پر فوکس کیا, ہیلتھ کے اوپر, ایگریکلچر کے اوپر فوکس کیا. اور ہیلتھ کے اوپر کیا سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے پاس اب آپ انٹرنیشنل لیول پہ وینٹیلیٹرز منگاتے تھے, اب آپ کے ملک میں بن رہا ہے. تو نہیں کم ہوں گے, اب ان سب پہ ہاتھ پڑنے لگے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, دیکھیں یہاں پر میں نے کہا نا کہ آپ کے ملک میں ایک پالیسی ہی نہیں تھی کہ چور کو پکڑنے کے آپ کیا کریں گے. FIR کٹتی تھی, بھاگ جاتے تھے باہر. ابھی بھی بھاگے ہوئے ہیں کیونکہ سسٹم میں ابھی بھی ان کے عناصر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ گھر میں کتنی بھی کنڈیاں لگا دیں, لیکن دروازہ اندر چوکیدار آپ کا کنڈی کھولنے والا بیٹھا ہوا ہو اور خود ہی ان کو بھگا دیتا ہو تو وہ چور کو تو پھر کیا کریں گے. اس کے لیے آپ کو اپنے سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. اس آدمی کو ڈھونڈنا پڑے گا جو ان کو دروازے کھول کے دیتا ہے. تو پہلے ہم ان پہ ہاتھ ڈال رہے جو ان کے دروازے کھول کے دیتے ہیں. کہ 2020 میں آپ کا پورا سسٹم بند ہو گیا تھا. کووڈ سے اموات ہونے لگی تھی, ہیلتھ فیسلٹیز اس ملک میں نہیں تھی. دنیا میں آپ کے اوپر قرضوں کی وجہ سے سینکشنز لگنے کے اوپر تھے. آپ کی بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس سے آپ کی کمزوری ظاہر ہو رہی تھی آپ کی حکومت کی. تو پہلے خان صاحب نے اس چیز کو ایڈریس کیا کہ اس ملک میں کیا ضروری ہے. جاب لیس ہو گئے, بہت سے کمپنیز بند ہو گئیں, جاب لیس ہو گئے. اب اسی وجہ سے اتنے بڑا رسک اٹھا کر انہوں نے کنسٹرکشن کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے نا فوکس کر کے چلو بھائی اس میں بڑا کام نکلے گا. سیلریز آپ لوگوں کی بڑی یا نہیں بڑی وہ ہے, لیکن 2021 ایسی چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے لیے بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا. حالانکہ وہ کہتے ہیں جو انٹرنیشنل جو باہر کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نقصان ہوتا ہے کیونکہ پاکستانی روپی کم ہے اور ہم ڈالر میں پے کرتے ہیں. تو اس کو بھی تو بیلنس کرنا ہے. اگر آپ باہر سے لوگ لے کے آئیں گے بزنس مین تو تھوڑا سا آپ کو بھی سیکریفائی کرنا پڑے گا نا. اور نہیں تو گھر کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں جو اتنا پیسہ استعمال کرے اور پاکستان کے لیے قربانیاں دے. جو پیسہ تھا وہ آپ کا باہر چلا گیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے, دبئی میں پڑا ہوا ہے, آسٹریلیا میں پڑا ہوا ہے, جرمنی میں پڑا ہوا ہے, لنڈن میں پڑا ہوا ہے. وہاں سے جب آئے گا تب کہیں کوئی بہتر ہوگی. تو جو دینا چاہ رہے ہیں پیسہ ان کے لیے بھی تو آسانی پیدا کرے نا. کبھی ہوتا ہے کبھی ایسا کہ اپوزیشن جلوس جل سے نکالے, حکومت جس کے پاس ریاست کا پاور ہو, جس کے ساتھ فوج ہو, جس کے ساتھ پولیس ہو, جس کے پاس سب کچھ ہو اور جس کی ایک اسمبلی ہو. ہم نے یہاں پر 126 دن کا دھرنا لگایا تھا تو کون سا یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے؟ تو کوئی نہیں ہوا تھا. یہ ایک پروسیس ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, مظاہرے کرنا, جلوس نکالنا, جلسے نکالنا. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے بیانے کے ساتھ کون کہاں تک چل سکتا ہے. میں نہیں سکتی جو نواز شریف صاحب جس راستے پہ چلے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اتنی قربانیاں دینے کے بعد اسی کے راستے پہ چلے.
کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ٹوٹ جائیں گے سارے, یہ ان کی مذاق مشکری ہے, یہ ختم ہو جائیں گے. وہ بیلیبل آفینس تھا اور 3 سال سے کم کی سزا ہوتی ہے, تو وہ تو شخصی ضمانت پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو کورٹیں آزاد ہیں, کورٹوں نے بہتر سمجھا, آرگومنٹ ہوئے, کورٹوں نے سمجھا کہ بھائی بیل ہونی چاہیے, ہو گئی. یہ کوئی اس ملک میں تو مرڈر کے اوپر بھی بیل ہو جاتی ہے, یہ تو چھوٹا کیس